اس 17 سالہ بچے کی عجیب عادت تھی، اور عادت یہ تھی کہ وہ روزانہ صبح گاؤں سے باہر چلا جاتا اور ٹرین گزرا کرتی تھی، ایک ٹیلے پر بیٹھ کر اس ٹرین کو دیکھا کرتا تھا۔ وہ سارا وقت اس ٹرین کو دیکھتا رہتا، وہ ٹرین گزر جاتی، واپس آ جاتا۔ رات غروب آفتاب کے وقت وہ ٹرین دوبارہ واپس آتی، وہ پھر چلا جاتا، اس ٹرین کو دیکھتا رہتا دیکھتا رہتا دیکھتا رہتا۔ 1 دن، 2 دن، 15 دن، 16 دن، 20-25 دن گزر گئے۔ اب وہاں لوگوں کو تشویش شروع ہوئی، کیونکہ بہرحال وہ ایک ذمہ دار آدمی کا بیٹا تھا۔ لوگوں کو تشویش ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کوئی نفسیاتی مرض ہے، یہ کوئی اعصابی خلل ہے، یہ کیا، یہ کوئی گرہ ہے، یہ کوئی بیماری ہے، اس بچے نے یہ ٹرین کو کیوں گھورتا رہتا ہے۔ آخر کار اس کے اتعلیق اس کے استاد بیٹھے۔ اچھا، یہ واقعہ ہے کوئی 110 سال پرانا، اس زمانے میں ظاہر ہے یہ سہولیات تو نہیں تھیں۔ اس کے اتعلیق اس کے استاد بیٹھے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ کیا وجہ ہے۔ اس بچے نے بڑی عجیب بات کی، اور یہی بات ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ ٹرین جو ہے اس کا انجن بہت اچھا لگتا ہے۔ حیران ہوئے اس کے استاد، انجن تمہیں کیوں اچھا لگتا ہے؟ بچے نے کہا کہ انجن کے اندر 5 باتیں ایسی ہیں جو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ ان میں پہلی بات یہ ہے کہ انجن جو ہے وہ اپنی ایک متعین منزل کی طرف، اپنے ایک طے شدہ راستے پر ایک متعین منزل کی طرف گامزن رہتا ہے۔ انجن کی دوسری بات مجھے وہ اچھی لگتی ہے کہ انجن اکیلا نہیں چلتا، بلکہ اپنے ساتھ اپنے بہت سارے ڈبوں کو لے کر بھی چلتا ہے۔ تیسری بات بچے نے یہ بتائی کہ انجن جو ہے وہ خود تو آگ کھاتا ہے۔ یاد رکھیے 110 سال پہلے ٹرین کا انجن جو ہے اس میں کوئلہ استعمال ہوتا تھا، کوئلہ جلایا جاتا تھا۔ تو بچے نے کہا کہ انجن خود تو آگ کھاتا ہے، اپنے ساتھ اپنے پیچھے چلنے والوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ چوتھی بات بچے نے یہ بتائی کہ انجن جو ہے سب سے پیچھے والے، سب سے کمزور ڈبہ ہے، اس کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق بھی اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے جتنا اپنے ساتھ آگے چلنے والے ڈبے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اور 5ویں بات اس نے یہ بتائی کہ انجن نہ صرف یہ کہ خود منزل پر پہنچتا ہے، بلکہ اپنے پیچھے چلنے والوں کو بھی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ تو دوستو، واصف علی واصف صاحب نے یہ واقعہ گولڑہ شریف کی درگاہ اور وہاں کے پیر صاحب اور وہاں کے بیٹے کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ میں نے اس واقعے سے جو نتیجہ اخذ کیا، جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، کہ دراصل لیڈرشپ کی بھی یہی خصوصیات ہیں۔ لیڈر ایک متعین منزل اور ایک متعین راستے پر گامزن رہتا ہے، اکیلا نہیں چلتا، لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے، خود مشکلات میں گھرا رہتا ہے، لوگوں کو بچاتا ہے، اور سب سے کمزور پیچھے چلنے والے کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے اور سب کو منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ تو آپ بھی اپنے اندر لیڈر تلاش کیجئے، کیا پتہ آپ کے اندر ایسا لیڈر موجود ہو، اور آج سے اس فارمولے پر عمل کرنا شروع کیجئے۔ امید ہے کہ آپ خود بھی بہتر بنیں گے اور اپنے ارد گرد کے معاشرے کے لیے بھی بہتر ثابت ہوں گے۔ خوش رہیے اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔